السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، اب تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش کی بھی اور دیش کے باہر کی بھی خبر سناؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے دیش کے باہر کی خبر آپ لوگ سنیے۔ جس طریقے سے اتاولے پن کا شکار جو ہو گیا ہے امریکہ اور اسرائیل، امریکہ کو اتنی بڑی خدا کی مار پڑی ہے، لاس اینجلس جل کے تباہ و تاراز ہو گیا، اور تقریباً نیو یارک میں بھی ایسے کوئی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، سمجھے، ایسے بلڈنگاں ہلے ہیں، پھر بھی نہ ان کو شرم نام کی چیز ہے، نہ غیرت نام کی چیز ہے، اور اللہ ان کو ایسی عبرت ناک سزائے دے رہا ہے جو انہیں صدیوں میں کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے، جب اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف یہ حرکتیں یہ لوگ کرے ہیں، ان کا یہی حشر ہوا ہے۔ تباہ و تاراز ہو گئے یہ لوگ، تاریخ سے مٹ چکے ہیں یہ لوگ۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو کا ایشو تو رہے گا باہر کے تعلق سے، یہی بتاؤں گا میں جو سعودی عرب کی اور جو اسرائیل کی انبن جو چل رہی ہے اس کو لے کر اوائسی نے معافی چاہتا ہوں بھائی، اوائسی نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے، اور یہ ضروری بھی تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے ابھی جب بھی چاہے امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، ویسی کوئی گندی سوچ بھی سوچے گا تو اس کو سزا بھی دینا ضروری ہو گیا، اور اس کو اسی طریقے سے روند کے ذلیل اور رسوا کرنا بہت ضروری ہو گیا، جبکہ وہ خود ایک ذلیل ہے، اس کے رگ رگ میں ضلالت بھری بھی ہے، انسانیت نام کی تو چیز نہیں ہے اس کے پاس، پھر دوسروں کو بولنے جاتے ہیں انہوں، جبکہ ان کو ضرورت ہے ہر وہ چیز کی۔ لیکن ہم یہی بولیں گے کہ اللہ اس کو تباہ و تاراز کر دے، اللہ اس کو نست نابود کر دے، اللہ اس کو زمین بوس کر دے، ہمارے دل سے تو یہی نکلے گا۔ حالانکہ اب جس طریقے سے اسرائیل اور فلسطین کا جو چل رہا تھا، اس میں فلسطین کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے، بہت بڑی کامیابی ملی ہے، اور اس کا ہیرو ثابت ہوئے ہیں ایران کے جانباز سپاہی اور یمن کے دلیر سپاہی۔ بھلا ساتھ تو جو ہے سو رشیا بھی دیا ہے، کوریا بھی دیا ہے، لیکن ہم ان کو نہیں گنتے۔ جو شروعات کرا ایران، ہم ایران کو ہی گنیں گے۔ اب دوسری بڑی بات یہ آگ نکل کر آئی ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو اوائسی نے ایک ایمرجنسی جو میٹنگ بلائی ہے، اس میں چاہیے کہ اسرائیل کو ابھی تک کوئی ملک تصور نہیں کیا گیا، اور ملک کے ویسا اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا، تو اس کی اتنی بری تپی ہے، اتنی بری جیلی ہے امریکہ کی، جو ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس نے سعودی عرب کو وارننگیں بھی دے رکھی ہے، یہ کر دوں گا میں، وہ کر دوں گا میں۔ محمود جی کا آئس کریم ہے، سمجھے گا، جب چاہے جو چاہے بول دیے، لیتے بیٹھو، پھر لے کے بیٹھو آرام سے، جتنا مزہ آتا تمہارے کو تمہاری چیز ہے، جتنا پینا ہے پیو تم، سمجھے نا۔ یہ تم گندگی کریں گے تو اب تمہارے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، تمہارے کو منہ توڑ جواب بھی ملتا، اور وہ بھی اسی طریقے سے، یہ انداز میں جس طریقے سے دیا جا رہا ہے نا تمہارے کو،
تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، OIC نے بہت زبردست فیصلہ یہ کیا ہے اور تمام ممالک کو صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے جو اسرائیل کی جو مدد کرتے ہیں، اگرچہ اس کے ساتھ دوستی رکھ رہے ہیں تو OIC کے تمام ملکوں سے دوستی ختم کر دو، اپنے کاروبار ختم کر دو، اپنے تجارت بند کر دو۔ یہ سنتے ہی جو ہے سو ان کے پچھواڑوں کے پکے بھی کھل گئے ان کے، اور چالو بھی ہو گئی ٹری یہ لوگوں کی، جو فیصلے کیے یہ لوگ بلا خوف کے، بلا جھجک کے، بلا کوئی احترام کے کریں۔ اور دوسری بات، OIC نے یہ ایک اور اچھا فیصلہ یہ لیا ہے، جو ملک کے ساتھ کاروبار کیا جاتا ہے، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ UK ہو، اگرچہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھیں گے تو ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی ختم کر دیے جائیں گے، ان کا کمپلیٹلی بائیکاٹ کیا جائے گا اور ان کو ان کنٹریوں سے بینڈ بھی لگا دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی جو ہے سو ان کی عقل بھی ٹھکانے پہ آ گئی۔ اب UK بھی بولنے لگا کہ جو ہے سو جو کچھ بھی کر رہا اسرائیل، جو کچھ بھی بولا اسرائیل، اس کو معافی مانگنا چاہیے بغیر کوئی شرط کے، بغیر کوئی وقت گنوائے گے۔ آسٹریلیا نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ بالکل نتن یاہو کو معافی مانگنی چاہیے، معافی چاہنا چاہیے، کیونکہ سعودی عرب خود مختار ہے، ایک اچھا دیش ہے، اس کے ساتھ ایسے غلط باتیں کرنا بالکل غلط ہے۔ اب بجری تو تفری بولتے نہیں، کیونکہ ان کا وقت آ گیا تھا نا بھائی، صحیح انداز میں اور صحیح طریقے سے۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، ان کے پاس نہ کچھ ہے نہ کچھ بچے گا ان کے پاس، پہلے سے نہیں ہے، پہلے سے لنگے بھکے۔ ان کی اوقات کا تو آپ کو پتہ ہے، ان کی حیثیت کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب یہ OIC کی یہ میٹنگ میں یہ بہت زبردست فیصلے کیے گئے، اور بلا کوئی خوف کے یہ لوگ اور بغیر کوئی وقت گنوائے کے جو فیصلے کرے ہیں وہ قابل تعریف ہے، قابل دید ہے، قابل فخر ہے، قابل برداشت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے تھا۔ اب انہیں ایک اکیلا تنہا ہوگا، اب اس کی تائید امریکہ بھی نہیں کر رہا، نہ پیچھے سے نہ سامنے سے، نہ پچھواڑ سے نہ سامنے سے، کیونکہ پچھواڑ بھی نہیں چاہیے اس کو۔ اب اگر جو اس کا پچھواڑ دیکھا تو پھر اس کے پچھواڑ پہ لگ جائے گی، گھپ بول گئے۔ تو اسی لیے یہ لوگ جب پھٹتی ہے نا تو بڑھتی ہے، اس لیے ان کی اوقات ان کو دکھانا بہت ضروری تھا۔ جس طریقے سے دکھائی جا رہی ہے وہ قابل ذکر ہے، قابل فخر ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو آپ لوگوں کو وعدہ کرا تھا ہمیں، OIC کی جو میٹنگ چل رہی ہے، آپ لوگوں کو تفصیل بتاؤں گا کیا ہے، کیا کرنے والے ہیں، کیا فیصلے کرنے والے ہیں، اور اسرائیل کی پھونگی کیسی پھونکنے والے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں، اور جو ان کو ساتھ دینے والے ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا۔ آپ لوگوں سے پرامس کیا تھا، آپ لوگوں کو بتاؤں گا، بتا چکا ہوں انشاءاللہ۔ بہرحال آپ لوگ بھی دیکھو اور چار دوست احباب تک بھی بھیجو تاکہ ان کو بھی پتہ لگ سکے۔ بہرحال کے منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔